بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الامہ اول کتاب الصلاۃ درس نمبر 82 میں نماز صحیح ہونے میں اسلام کی شرط پر گفتگو ہوگی۔ نماز صحیح ہونے کی شرائط میں سے ایک اسلام ہے۔ کفار کی عبادات صحیح نہیں ہیں۔ کفار کی مختلف اقسام اور متعلقہ اصطلاحات پر بھی گفتگو ہوگی۔ کفار کے فروعات دین کی تکلیف اور ذمہ دار ہونے کی تحقیق بھی پیش کی جائے گی۔ مشہور مذاہب اربع میں سے امام ابو حنیفہ کی اس مسئلے میں رائے کو بیان کیا جائے گا۔ بچے کے ممیز ہونے کی شرط اور اس کے ملحقات پر بھی گفتگو ہوگی۔ بچے کو عبادات کی تمرین کرانے کی عمر کا بھی ذکر ہوگا۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا السابع الاسلام فلا تصح العبادۃ مطلقا فتدخل الصلاۃ من الکافر مطلقا وان کان مرتدا ملیا او فطریا وان وجبت علیہ کما هو قول الاکثر۔ نماز کے صحیح ہونے کی شرائط پر گفتگو ہو رہی تھی۔ ان میں 7ویں شرط ہے اسلام کا ہونا، یعنی نماز جو بندہ پڑھے گا تو یا وہ مسلمان ہوگا تو اس کی نماز صحیح ہوگی، اگر وہ مسلمان نہیں ہوگا تو پھر اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی، باطل ہوگی۔ جیسا کہ طہارت شرط تھی، قبلہ رخ ہونا شرط تھا، باقی تمام شرائط جو گزر چکی ہیں وہ نماز کے صحیح ہونے کی شرائط ہیں، اس کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوتی۔ تو اسلام بھی ان بنیادی شرائط میں سے ہے کہ جن کے ذریعے نماز صحیح ہوتی ہے۔ فلا تصح العبادۃ مطلقا من الکافر مطلقا، اصل میں عبارت یہ ہے، درمیان میں شہید ثانی نے اس لفظ کو اضافہ کیا ہے۔ پس عبادات کافر کی صحیح نہیں ہوتی۔ عبادات مطلقہ یعنی ہر قسم کی عبادت اور بندگی جو خدا کے لیے کی جاتی ہے، اور ہر قسم کے کافر کی جو ہے عبادت وہ صحیح نہیں ہوتی۔ تو یہ عبارت اس طرح تھی، فلا تصح العبادۃ مطلقا فتدخل الصلاۃ، پس بطور مطلق عبادت صحیح نہیں ہوتی، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، حج ہو، باقی ساری عبادات صحیح نہیں ہوتی۔ تو فتدخل الصلاۃ، انہی میں نماز بھی داخل ہے کہ اسی عبادت میں نماز بھی داخل ہے اور وہ بھی اس کی صحیح نہیں ہوگی۔ کس کی عبادت صحیح نہیں ہوتی؟ من الکافر مطلقا، جو بندہ کفر اختیار کرتا ہو خدا اور رسول یا قیامت کا منکر ہو تو اس کی عبادت صحیح نہیں ہوتی مطلقا، چاہے جس قسم کا بھی کافر ہو۔ وَإِن كَانَ مُرْتَدًا مِلِّيًّا، چاہے وہ مرتد ملی ہو یا مرتد فطری ہو۔ مرتد ملی اصطلاح ہے جناب علی، اس طرح کی کتابیں لکھی گئی ہیں، اصطلاحات الفقہ، علامہ علی مشکینی کی کتاب ہے، اور بہت زیادہ ہیں جناب علی، جو موسوعے اور انسائکلوپیڈیاز لکھے جاتے ہیں۔ 30-40 جلدی موسوعہ ہے، موسوعات الفقہیہ الکویتیہ، اردو زبان میں ترجمہ موجود ہے اس میں، اور اس قسم کی جو کتابیں ہوتی ہیں ان میں ان چیزوں کی ڈیفینیشنز وغیرہ کی جاتی ہیں۔ مرتد ملی وہ کافر ہوتا ہے کہ جو پہلے کافر تھا پھر بعد میں مسلمان ہو جائے پھر بعد میں کافر ہو جائے، تو ملی یعنی اپنی ملت کی طرف لوٹ جائے، پہلے جس مذہب پر تھا اسلام سے پہلے اسی کی طرف پلٹ جائے۔ اور فطری سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین میں سے ایک مسلمان ہوتا ہے، اس کی تربیت بھی اسلامی ہوتی ہے، پھر وہ کیا ہو جاتا ہے، کفر کی طرف پلٹ جاتا ہے، تو یہ مرتد فطری ہوتا ہے۔
تو بہرحال یہ جتنی بھی اقسام ہوتی ہیں کافر کی، اس کی عبادات صحیح نہیں ہوتی۔ یہاں پر یہ نقطہ بھی بیان کرنا بڑا اہم ہے کہ یہ 7ویں 8ویں صدی کی کتاب ہے، شہید اول نے لکھی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے شہید ثانی نے 9ویں صدی میں اس کی شرح لکھی ہے، اور بیشتر اس میں مشہور فقہائے شیعہ امامیہ کے نظریات ہیں۔ تو یہاں پر ایمان کی شرط نہیں لگائی گئی کہ مثلا ولایت کا قائل ہو اور تب جا کے اس کی نماز صحیح ہوگی، بلکہ اسلام کو نماز اور عبادات کے صحیح ہونے کے لیے کافی سمجھا گیا ہے۔ اور اسلام میں جو ہے اصول دین جو کہے جاتے ہیں شیعہ کے نزدیک، اصول دین اور فروع دین کی ایک تقسیم ہوتی ہے۔ اصول دین میں توحید، عادل، نبوت، امامت، قیامت کو شمار کرتے ہیں، لیکن اس میں کہا گیا ہے کہ عادل اور امامت اصول مذہب میں سے ہے، ایمان کے لیے وہ شرط قرار دیتے ہیں، وَإِلَّا وہ اساسی جو ضروریات دین ہیں اور بنیادی عقائد ہیں وہ توحید، رسالت اور قیامت ہے۔ تو اگر ان کا کوئی قائل ہوتا ہے تو وہ مسلمان ہوتا ہے، اس کی عبادات صحیح ہیں، اور اس سے بڑا وسعت نگاہ بھی پیدا ہوتی ہے، اسلامی معاشرے میں اتحاد اور امن کی فضا بھی پیدا ہوتی ہے۔ بہت سارے نظریات میں اختلاف نظر رہتا ہے، تو اس کی وجہ سے ایک دوسرے کی تکفیر کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ یہ شدید قسم کے گناہوں میں سے ہے۔ تکفیر کو اپنے معاشرے سے ریموو کرنا چاہیے، بلکہ ایک دوسرے کو اسلام کی بنیاد پر قبول کرنا چاہیے اور اس کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے۔ تو اسی طرح فروع دین جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، تولی، تبرع، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہیں، ان کی بھی ایک بہتر تشریح ہونی چاہیے۔ عامیانہ جو تشریحات ہوتی ہیں، تولی، تبرع کو کبھی جو ہے نا جی گالیوں کے معنی میں لے لیا جاتا ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اچھا، اب کفار کے بارے میں ایک تحقیق پیش کرتے ہیں جس کو علم اصول فقہ میں یا علم اصول عقائد میں بحث کیا جاتا ہے۔ وَإِنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ عبادت کافر کی صحیح نہیں ہوتی، لیکن فروع دین اور عبادات اس پر واجب ہیں، کما ہوا قول الاکثر، اکثر فقہائے امامیہ کا نظریہ یہ ہے کہ کفار بھی عبادات اور فروعات دین کے مکلف ہیں، ان پر بھی ذمہ داری ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ انجام دیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس کی تو کفر کی حالت میں یہ عبادات ٹھیک نہیں ہوتی، تو اس عبادات کو ٹھیک کرنے کے لیے پہلے اپنا عقیدہ بھی ٹھیک کریں، اور اسلام اور توحید اور رسالت اور قیامت کا بھی اقرار کریں تاکہ عقیدہ ٹھیک ہو اور ان کی عبادات ٹھیک ہو جائیں۔ تو یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ شہید اول فرماتے ہیں کفار پر عبادات واجب ہوتی ہیں، جیسا کہ قول ہے اکثر علماء کا، خلافاً لأبی حنیفہ تھا، مشہور جو فقہا ہیں، جو مذاہب ہیں فقہی مشہور مسلمانوں کے وہ 4 ہیں، مالکی، حنبلی اور حنفی اور شافعی۔ تو ان میں سے ابو حنیفہ جو امام اعظم کہلاتے ہیں اور ان کا مزار بغداد میں ہے، تو ان کا نظریہ ہے حیث زعم انہ غیر مکلف بالفروع فلا یعاقب علی ترکہا، ان کا گمان ہے اور ان کا ماننا ہے کہ کفار جو ہوتے ہیں وہ فروعات دین کے مکلف نہیں ہیں، چونکہ وہ اساس اسلام کے منکر ہیں، توحید و رسالت و قیامت کے منکر ہیں، تو اس وجہ سے فروعات دین کے وہ مکلف نہیں ہوں گے، اور یہ جو نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کی تکلیف اور ذمہ داری ہوتی ہے، یہ جو احکام ہیں ان پر نہیں آتے جب تک کہ وہ مسلمان نہیں ہو جاتے۔ فلا یعاقب علی ترکہا، پس اگر وہ ان فروعات دین کو ترک کرتے ہیں، عبادات کو ترک کرتے ہیں، تو ان کو عقاب اور عذاب نہیں ہوگا، بلکہ ان کو جو سزا ملے گی وہ کیا ہے، اصول دین کو قبول نہ کرنے کی ہے اور توحید اور رسالت و قیامت کو نہ ماننے کی۔ اچھا، چند دن پہلے علامہ سید خوئی علیہ رحمہ
جو کہ بہت بڑے مرجع اور محقق فقیہ تھے، ان کا نظریہ بھی یہی ناقل ہو رہا تھا کہ وہ بھی اسی طرح نظریے کے قائل ہیں۔ وَتَحْقِيقُ الْمَسْأَلَةِ فِي الْأُصُولِ، اس مسئلے کی جو طولانی دلیلیں ہیں اور فریقین کے جنابی نظریات اور ان کی دلیلوں کی تحقیق ہے، وہ علم اصول میں ہوگی، چاہے وہ علم اصول فقہ ہو، وہاں پر بھی اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں، اور علم عقائد میں تو یقیناً اس پر بحث ہو جاتی ہے۔ وَالتَّمْيِيزُ بِأَنْ يَكُونَ لَهُ قُوَّةٌ يُمْكِنُهُ بِهَا مَعْرِفَةُ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ لِيُمَيِّزَ الشَّرْطَ مِنَ الْفِعْلِ وَيَقْصِدَ بِسَبَبِهِ فِعْلَ الْعِبَادَةِ۔ پہلی اس ساتویں جو شرط تھی، اس میں سے پہلا یہ تھا کہ مسلمان بھی ہونا چاہیے، اور پھر اس میں تمیز بھی ہونی چاہیے، یعنی اتنی شعور اور اس میں عقل ہو، بِأَن يَكُونَ لَهُ قُوَّةٌ، اس میں ایسی قوت اور استعداد پائی جائے، يُمْكِنُهُ بِهَا مَعْرِفَةُ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ، اس کے ذریعے وہ افعال صلاۃ کی معرفت حاصل کر سکتا ہو، اس کے لیے ممکن ہو، بہا اس قوت کے ذریعے، معرفت و افعال صلاۃ نماز کے افعال کی معرفت کرنا اس کے لیے ممکن ہو، لیمیز الشرط من الفعل، تاکہ وہ افعال و ارکان و واجبات میں سے شرط کو تمیز دے سکے۔ شرط علیحدہ ایک چیز ہوتی ہے، افعال علیحدہ ہوتے ہیں، واجبات اور ارکان علیحدہ ہوتے ہیں، تو ان چیزوں میں اس کو کم از کم اتنا ہو کہ وہ تمیز دے سکے۔ مثلا ارکان جو بھولے چوکے سے بھی اگر زیادہ یا کم ہو جائیں نماز باطل ہو جاتی ہے۔ واجبات، مستحبات، اب بعض ایسے مستحبات ہیں ان کو ہمیشہ انجام دیا جاتا ہے، لوگ اس کو واجب سمجھنے لگتے ہیں، تو اتنی تمیز اور اتنی اس میں شعور ہونا چاہیے کہ وہ مستحب کو واجب نہ سمجھے، واجب کو مستحب نہ سمجھے۔ دعائے قنوت مستحب ہوتی ہے، ابھی آگے جو ہے نا جی نماز کے افعال پر گفتگو ہوگی تو وہاں پر یہ چیزیں بیان ہونے والی ہیں، اس میں وہ تمیز ہونی چاہیے تاکہ وہ شرط کو فعل سے تمیز دے سکے، جدا کر سکے۔ وَيَقْصِدَ بِسَبَبِهِ فِعْلَ الْعِبَادَةِ، اور اس تمیز کے ذریعے عبادت کو انجام دینے کا قصد اور نیت کر سکے۔ اگر ایک بندے کو شعور ہی نہیں ہے، بالکل پاگل ہو یا مثلا بالکل چھوٹا بچہ ہو، تو اس کی عبادت پھر وہ شمار نہیں ہوگی۔ عبادت اور بندگی تب ہوتی ہے جب اس کو خدا کی معرفت حاصل ہو اور وہ اس کی خوشنودی اور تقرب کے لیے نماز پڑھے یا عبادت انجام دے۔ فلا تصح من المجنون والمغمى علیہ، پس نماز صحیح نہیں ہوگی مجنون اور پاگل کی، کیونکہ اس کو تو شعور ہی نہیں ہے، اور جو بے ہوش شخص ہے اس کی بھی عبادت پھر صحیح نہیں ہوگی، نماز اس کی صحیح نہیں ہوگی۔ والصبی غیر الممیز لافعالها بحیث لا یفرق بین ما هو شرط فیها وغیر شرط، اور اس بچے کی نماز اور عبادت بھی صحیح نہیں ہوتی جو افعال نماز میں تمیز نہیں رکھتا، یعنی ان کو فرق نہیں کرتا، بحیث لا یفرق، اس طرح وہ ہوتا ہے کہ وہ فرق نہیں کرتا، بین ما ہوا شرط فیہا، جو چیزیں نماز میں شرط ہیں، وغیر شرط، اور جو چیزیں شرط نہیں ہیں، وہ سارے افعال کو ایک جیسا سمجھتا ہے، تو اس طرح بے شعور بچہ بھی اس کی عبادت صحیح نہیں ہوگی۔ وما ہو واجب وغیر واجب، اور وہ فرق نہ کر سکتا ہو واجب اور غیر واجب کے درمیان، جو چیزیں واجب ہیں اور جو مستحب ہیں ان کے درمیان وہ تمیز نہ دے سکتا ہو، فرق نہ کر سکتا ہو۔ اذا نبہ علیہ، جب اسے بیان کیا جائے کہ یہ چیزیں واجب ہیں اور یہ چیزیں مستحب ہیں، تو اسے ان کا فرق سمجھ میں نہ آتا ہو۔ وَيُمَرَّنُ الصَّبِيُّ عَلَى الصَّلَاةِ لِسِتٍ، ایک علیحدہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ بچہ جب 6 سال کا ہو جائے تو اسے تمرین کرانی چاہیے اور مشق کرانی چاہیے نماز کی، تاکہ اس کو نماز کی عادت ہو جائے اور اس کو سمجھنے لگے۔ وَفِي الْبَيَانِ لِسَبْعٍ، اور بیان جو شہید اول کی کتاب ہے اس میں ہے کہ 7 سال کا جب بچہ ہو تب اس کو تمرین شروع کرانی چاہیے نماز کی۔ وَكِلَاهُمَا مَرْوِيٌّ، شہید ثانی فرماتے ہیں کہ 6 سال کی بھی روایت آئی ہے اور 7 سال کے بارے میں بھی روایت آئی ہے۔ وَيُضْرَبُ عَلَيْهَا لِتِسْعٍ، اور 9 سال کا جب بچہ ہو جاتا ہے اور اگر وہ نماز نہ پڑھے تو اس کو نماز
ترک کرنے کی وجہ سے مارا جائے، یضرب علیہ، نماز کی خاطر اسے تنبیہ کی جائے، مارا جائے، تاکہ وہ اس کو پتہ چلے کہ نماز اہم چیز ہے، اس کو نہیں چھوڑ سکتے جب 9 سال کا ہو۔ وَرُوِيَ لِعَاشِرٍ، اور دوسری روایت میں ہے کہ 10 سال کا جب ہو جائے تو اس کو تنبیہ کرنی چاہیے تاکہ وہ نماز کی اہمیت کی طرف متوجہ ہو۔ وَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ نِيَّةِ الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ، اب جو بچہ نماز پڑھے گا جو بالغ نہیں ہے تو وہ کون سی نیت کرے گا، چاہے واجب کی نیت کرے چاہے مستحب کی نیت کرے، اسے اختیار حاصل ہے۔ وَالْمُرَادُ بِالتَّمْرِينِ التَّعْوِيدُ عَلَى أَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ لِيَعْتَادَهَا قَبْلَ الْبُلُوغِ فَلَا يَشُقُّ عَلَيْهِ بَعْدَهُ، تمرین سے مراد یہ ہے کہ اسے عادت دلائی جائے ان افعال کی جو بالغ اور عاقل لوگوں پر فرض ہوتے ہیں، ان کے افعال کی عادت کروائی جائے، لِيَعْتَادَهَا قَبْلَ الْبُلُوغِ، تاکہ بالغ ہونے سے پہلے اسے ان کی عادت ہو جائے۔ فَلَا يَشُقُّ عَلَيْهِ بَعْدَهُ، تو بالغ ہونے کے بعد اس پر وہ افعال مکلفین مشقت آور نہ ہوں اور ان کو وہ اپنے اوپر سنگین نہ سمجھے۔ تو یہ جو ہم نے کہا تھا کہ اسلام شرط ہے عبادات کے صحیح ہونے کے لیے، تو اس کی بہت زیادہ دلیلیں ہیں، روایات وغیرہ میں ان کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ ایک واضح سی چیز ہے، تمام اہل اسلام اس کو سمجھتے ہیں جناب علی۔ چونکہ جو کافر ہوتا ہے جب تک وہ کافر رہے گا تو وہ قصد قربت وہ نہیں کر سکتا، اس لیے عبادات اس کی قربت اللہ تب صحیح ہوگی جب وہ کیا ہوگا، اسلام کو مانے گا۔ اب یہ جو مسئلہ ہے کہ کفار پر واجب ہوتے ہیں جو عبادات ہیں، فروعات دین ہیں، تو یہ مشہور علماء امامیہ کا نظریہ ہے، اور بعض نے اس پر اجماع کا دعویٰ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ادلہ تکلیف کا عموم جو ہے، یعنی جو قرآن میں ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، ہائی زکوٰۃ کرو، تو ان کا عموم وہ ان کو بھی شامل ہے، اور امام ابو حنیفہ نے اس میں مخالفت کی ہے، اور انہوں نے کفار کو فروع دین کا مکلف نہیں بنایا، اور اس کی تائید یہ ہوتی ہے کہ کافر کو فروعات دین کی تکلیف دینا وہ مشکل ہے جب وہ اس سے صحیح بھی نہیں ہو رہی، تو اس طرح جناب علی اگر ان کو کفر کی حالت میں انجام دینا ہو مراد تو وہ تو صحیح نہیں ہوگی، اور یہ تکلیف ما لا یطاق ہوگی، اور یہ عقلاً کبھی ہے۔ اور اگر اسلام کے بعد ان سے جناب علی انجام دلوانی ہو تو پھر وہ منافی ہے اس قاعدے کے کہ جو قاعدہ جب جو ہے نا شمار ہوتا ہے، الاسلام یجب ما قبلہ، کہ کافر جب مسلمان ہوتا ہے تو پھر سابقہ عبادات کی قضا اس پر واجب نہیں ہوتی، اور اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ وہ فروعات دینی کو انجام دینے پر قادر ہیں جب وہ اس معنی کو خود رفع کر دیں، یعنی کفر کو چھوڑ دیں اور عقائد اسلام کو قبول کر لیں، تو پھر یہ تکلیف مقدور ہوگی اور وہ اس طرح کر سکتے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں جناب علی اس جو روایات آئی ہیں کہ 6 سال کا جو بچہ ہوتا ہے اس کو تمرین کرانا واجب ہے، تو اس کی روایت ہے محمد بن مسلم ثقفی کوفی جو جلیل القدر فقیہ اور راوی تھے، امام باقر و امام صادق علیہ السلام میں سے ایک سے روایت ہے۔ فی الصبی متی یصلی، بچہ کب نماز پڑھے، فرمایا اذا عقل الصلاۃ، جب اسے نماز کی سمجھ بوجھ ہو تو وہ نماز پڑھنا شروع کرے۔ قلت متی یعقل الصلاۃ وتجب علیہ، بچہ کب نماز کا شعور حاصل کرتا ہے اور اس کو لازم ہوتی ہے کہ اس کو پڑھائی جائے نماز، قال لست سنین، 6 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھانی چاہیے۔ یہ روایت وسائل الشیعہ باب 3 ابواب اعداد الفرائض میں ہے۔ اور دوسرا جو تھا کہ 7 سال کی عمر میں اس کو تمرین شروع کرانی چاہیے، تو یہ حلبی کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، آپ نے والد گرامی سے روایت کی، اِنَّا نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِالصَّلَاةِ إِذَا كَانُوا بَيْنَ 5 سِنِينَ فَمُرُّوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا كَانُوا بَنِي 7 سِنِينَ، ہم اپنے بچوں کو 5 سال کی عمر سے نماز کا حکم دیتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو 7 سال سے نماز کا حکم دیں۔ اور یہ جو روایت ہے کہ جب وہ 9 سال کا ہو جائے تو اسے
نماز نہ پڑھنے پر تنبیہ کرنی چاہیے۔ تو یہ خبر ہے عبداللہ بن فضالہ کی امام صادق یا امام باقر علیہ السلام سے، یترک الغلام حتی یتم لہو 7 سنین، بچے کو چھوڑنا چاہیے حتیٰ اس کے 7 سال پورے ہو جائیں، پھر اس کو نماز وغیرہ کی عادت کرانی چاہیے۔ فائدہ تم لہو 7 سنین قیل لہو اغسل وجہک وکفیک، جب 7 سال کا ہو جائے تو پھر اسے کہیں کہ اپنا چہرہ اور ہاتھ دھو لو۔ فَإِذَا غَسَلَهُمَا قِيلَ لَهُ صَلِّ، جب وہ دھو لے تو اس کو کہو نماز پڑھو۔ ثُمَّ يُتْرَكْ حَتَّى يُتِمَّ لَهُ 9 سنین، پھر اسے چھوڑا جائے حتیٰ کہ اس کے 9 سال پورے ہوں۔ فَإِذَا تَمَّتْ لَهُ عُلِّمَ الْوُضُوءُ، پھر جب اس کے 9 سال پورے ہو جائیں تو اسے مکمل وضو سمجھائیں۔ وَضُرِبَ عَلَيْهِ وَأُمِرَ بِالصَّلَاةِ، پھر اسے تنبیہ کی جائے اور اسے نماز کا حکم دیا جائے۔ وَضُرِبَ عَلَيْهِ، اور اگر چھوڑتا ہے تو اس کو تنبیہ کی جائے۔ فَإِذَا تَعَلَّمَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ غَفَرَ اللَّهُ لِوَالِدَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، جب وہ وضو اور نماز سیکھ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو بخش دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ باب 3 ابواب اعداد الفرائض میں ہے یا اعداد الفرائض میں ہے، حدیث نمبر 7۔ اور وہ جو 10 سال کی عمر میں اسے تنبیہ کرنی چاہیے، اس کی ایسی روایت تو نہیں ہے جو، لیکن خبر جعفریات میں ایک روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا صبیانکم بالصلاۃ اذا کانوا ابناء 10 سنین، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 10 سال کے ہو جائیں، یعنی یہ تنبیہ کے متعلق نہیں بلکہ نماز پڑھنے کے متعلق ہے۔ اور وجوب اور مستحب کی نیت کرنے میں اسے اختیار ہے۔ ایک جماعت نے ذکر کیا ہے کہ بچے کو ہر عبادت میں نیت وجوب اور نادم اختیار ہے۔ وجوب اس لیے کہ واجب کی اس کو تمرین کرا رہے ہیں، مستحب اس لیے کہ اس پر عبادت واجب نہیں ہے۔ بعض نے وجوب کی نیت کو ترجیح دی ہے اور بعض نے مطلق قربت کی نیت کو ترجیح دی ہے، چونکہ عبادات سبھی تمرینی ہوتی ہیں حدیث رفع قلم کی وجہ سے۔ اس کا جواب یہ کہ حدیث رفع قلم وہ الزام وجوب کو اٹھاتی اور مواخذہ کو اٹھاتی، لیکن رجحان اور مشروعیت کو نہیں اٹھاتی، بلکہ صحیح یہ ہے کہ اس کی عبادات مشروعہ ہوتی ہیں، چونکہ ادلہ تشریع اس کا اطلاق اس کو شامل ہے۔ ہاں وجوب کا وہ قصد نہ کرے اور نہ ہی مستحب کا، چونکہ اس کی دلیل نہیں ہے، بلکہ مطلق قصد قربت کرے۔